الحمد لله الذي أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده كلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کے متعلق انسانیت کو بہت درس، بہت وعظ، بہت پیغام دیے ہیں. اس لیے حضرات، نماز کی پابندی کی جائے، نماز وقت پہ ادا کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کی جائیں. نماز کے بغیر انسان گزارا ہی نہیں. اگر انسان ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو انسان کا گزارا ہو سکتا ہے. اگر انسان ایک نماز نہ پڑھے تو نماز کے بغیر حضرات گزارا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ وإن قطعت وحرکت ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی: ابو درداء، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تجھے کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ فرضی نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا. حضرات، احادیث سے ثابت یہ ہوا، جو شخص جان بوجھ کر فرضی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، گویا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور زندگی مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا: ای العمل احب الی اللہ. اللہ کے رسول، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کریں اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ لوقتها. نماز کو وقت پہ ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا. یہ عمل ایسا عمل ہے جو انسان اس عمل کو کر لے اللہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس لیے حضرات، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں. آج دیکھا یہ گیا ہے، گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، محلوں کے محلے بے نمازی ہیں. کئی ایسے انسان ہیں، کئی مہینے گزر چکے ہیں، مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اللہ کے رسول بیمار ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صحابہ کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. حضرات، مجھے یہ بتلائیے، وہ آخر الزماں پیغمبر ہے جس کے اشاروں سے اللہ چاند دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے زمین کے اوپر بھیج دے. وہ محبوب پیغمبر ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلیں گے. وہ محبوب پیغمبر ہے جو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے. وہ آخر الزماں پیغمبر جو تمام نبیوں کا امام بنا، وہ پیغمبر بھی نماز کی پابندی کر رہا ہے اور نماز کو مسجد کے اندر آ کر کے پڑھ رہا ہے. اس لیے حضرات،
اللہ کے رسول کی سیرت سے اور زندگی مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا ہے، بیماری کی حالت ہو نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، تندرستی ہو نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر ہے یا کسی سفر کے اندر ہے یا کسی حجر کے اندر، کسی جگہ پہ بھی ہے، نماز کسی حالت میں بھی حضرات معاف نہیں ہے۔ اگر انسان مجھے یہ بتلا نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ آج تیرے کاروبار کے اندر برکت کیوں نہیں ہے؟ آج تیرے گھروں کے اندر لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ملکی حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ روز بروز کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے حضرات، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہمارے اندر اختلافات پیدا ہوئے۔ نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات، جب تم نماز کی طرف آ جاؤ گے، جب ہم نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں گے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنے والے بن جائیں گے، پھر گھروں کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر لڑائی جھگڑے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے ملکی حالات وہ بھی بہترین اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب پیغمبر، ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پہلے نماز کا تذکرہ ہے، پھر بعد کے اندر قربانی کا تذکرہ۔ نماز کتنی اہمیت، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز ہو بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات، جو انسان بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، محدثین کے بڑے سخت اقوال ہیں ان لوگوں کے بارے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے جو انسان بے نمازی ہے، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن نہ کیا جائے۔ جو انسان بے نمازی ہے اس کو جنگل کے اندر پھینک کیا جاؤ، کوئی درندے چیر پھاڑ کے رکھ دیں اس کو۔ جو انسان بے نمازی ہے وہ کیسا انسان ہے؟ حدیث نے کیا بتلایا ہے؟ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ جو انسان کے درمیان، مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہی تو ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ تو مسلمان ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ احادیث نے بتلا دیا ہے، اس چیز کی وضاحت حدیث نے کر دی ہے کہ آؤ لوگوں، نماز کی طرف آؤ، نماز کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اسی کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہی ہماری کامرانی ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔